لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الباقر عليه السلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. عزیزان گرامی، ایک ماہ کے سال ثواب کی یہ مجلس اور وہ بھی جماعت الثانیہ کی تیسری تاریخ جو مادر ائمہ شفیع محشر بی بی دو عالم حضرت فاطمہ شہادت سے تعلق رکھتا ہے یہ دن. اسی لیے میں نے امام باقر علیہ السلام اس فرمان کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جو آپ نے سورہ قدر کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا ہے، اور اس کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں کہ من عرف فاطمہ، جو بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لے، حق معرفتہا، البتہ یہ معرفت بھی کوئی سرسری معرفت نہ ہو بلکہ جو معرفت کا حق ہے، جیسا پہچاننا چاہیے اگر ویسے کوئی فاطمہ کو پہچان جائے، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. اب آپ دیکھیے کہ بی بی دو عالم کی بہت بڑی فضیلت اس حدیث سے کیا ہے؟ ظاہر ہے. شب قدر کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو کس کی معرفت حاصل کریں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کی معرفت اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم شب قدر کو پا لیں گے. وہ شب قدر کے جس کے بارے میں خود پروردگار کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے. دیکھیے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. جیسا کہنے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا بہتر بھی ہوتا ہے. پروردگار اس طریقے سے کہہ سکتا تھا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، تب بھی ہم اس کا کچھ نہ کچھ کیا کر سکتے تھے؟ اندازہ لگا سکتے تھے. لیکن پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کیا کہا؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو عزیزو، ذات پروردگار کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو
اب اگر وہ اس کسی چیز کو بہتر قرار دے دے تو اس بہتر کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہتر کہنے والا کوئی محدود ذات کا مالک نہیں ہے، وہ ہے کہ جو لامحدود ہے۔ اب اگر لامحدود کسی چیز کو بہتر کہے اصل ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اسے پروردگار نے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ یہ 1000 مہینے سے کیا ہے، بہتر ہے۔ ہم نے کہا اس بہتر کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اس بہتر کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہنے والا ہوتا ہے ویسے ہی بہتر۔ اگر میں کہوں کسی بات کو کہ یہ چیز اس سے بہتر ہے تو میں جیسا ہوں، میرا جیسا کانسیپٹ ہوگا، اسی کے اعتبار سے میرے بہتر بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسا میں ہوں ویسے ہی میرا بہتر بھی ہے۔ لیکن اگر ایک ذات لامحدود، ایک ان لمیٹڈ ذات کسی چیز کو بہتر کہہ دے تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن بی بی فاطمہ زہرا کی فضیلت یہ جو امام نے کہا نا، تو یہ ایسی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اصل شب قدر کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا پروردگار نے کہ شب قدر 1000 مہینے سے کیا ہے، بہتر ہے۔ خود اس 1000 مہینے میں ہر 12 مہینے پہ ایک شب قدر، پر توجہ کہہ رہا ہوں، ابھی تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک شب قدر کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو بھائی سال کتنے کا ہوتا ہے، 12 مہینے، تو ہر 12 مہینے پر ایک شب قدر، اور وہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو پروردگار کہتا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، جس کو تعداد کے ذریعے سے سمجھایا نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں امام باقر فرماتے ہیں کہ اگر بی بی فاطمہ کی معرفت حاصل کر لی تو شب قدر سمجھنا نہیں بلکہ شب قدر کو تم پالو گے۔ شب قدر کو یہاں سے آپ بی بی کی عظمت سمجھیے، بی بی کی فضیلت سمجھیے، بی بی کی شخصیت کو سمجھیے۔ شب قدر کیا ہے؟ پروردگار نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ باب رحمت کو کھول دیا ہے، باب مغفرت کو کھول دیا ہے۔ بھائی رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے۔ ماہ رمضان 30 دن کو 10 دن میں بانٹا گیا، کہا ایک 10 دن میں کیا ہے؟ رحمت ہے، ایک 10 دن میں برکتی برکت ہے، ایک 10 دن میں کیا ہے؟ مغفرتی مغفرت ہے۔ تو در حقیقت شب قدر وہ شب ہے جس میں ایک لامحدود ذات نوازنا چاہتی ہے نا؟ نوازنا چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے؟ اب ہم اپنے ظرف کے اعتبار سے اس سے رحمتیں بھی لے سکتے ہیں، اس سے برکتیں بھی لے سکتے ہیں، اس سے مغفرت بھی لے سکتے ہیں۔ توجہ چاہے رمضان گرامی، کیونکہ ماہ رمضان آنے والا بھی ہے۔ ہم لوگ اعمال کر لیتے ہیں لیکن اعمال کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ بھی کب؟ شب قدر میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں۔
ماہ رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، پروردگار دینا چاہتا ہے، لیکن ملے گا اسے جسے لینے کا ہنر آتا ہے۔ وہ تو دینا چاہتا ہے لیکن ملے گا اسے جسے لینے کا ہنر آتا ہے۔ اب دیکھیں بی بی کی فضیلت کے عنوان سے بھی اب امام نے کیا کہا کہ اگر کوئی انسان بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر لے تو اس نے شب قدر کو کیا کیا ہے؟ پا لیا ہے۔ شب قدر وہ ہے کہ جس میں ایک ذات لامحدود عطا کی منزل میں آتی ہے اور وہ ذات عطا کرنا چاہتی ہے کہ تم جو چاہتے ہو ہم سے لو، یہی تو ہے شب قدر۔ اسی لیے ہم کو یہ چھوٹ بھی دی گئی کہ آپ شب قدر میں جاگیے اور اس سے گڑگڑا کر کے مانگیے۔ یہ ہے نا، اب ہم کو اس سے مانگنا ہے، ہم کو اس سے لینا ہے، تو کیا تعلق ہے شب قدر کا کہ مانگنا پروردگار سے ہے لیکن آپ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ اعمال دیکھیے، اعمال شب قدر کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ شب قدر میں آپ مانگتے ہیں لیکن آپ یوں ہی مانگ لیتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے جس قرآن کو نازل کیا ہے اس کو اپنے سر پر رکھو، یعنی قرآن کے سائے میں آؤ تو ملے گا۔ قرآن کیونکہ میں نے اسی شک میں بھی تو تمہیں یہ قرآن دیا ہے، تو اگر تم اس قرآن کے سائے میں آؤ گے تو تمہیں ملے گا۔ مگر صرف قرآن نہیں، سر پہ قرآن ہو لیکن اب تم واسطہ دو۔ میں توجہ کہہ رہا ہوں، یہ شب قدر ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ یاد رکھو بندے کو اللہ دیتا ہے مگر بیچ میں واسطے فیض بھی ہونے چاہیے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد، بیچ میں ایک واسطے فیض ہونا چاہیے۔ دیکھیے، تین طریقے کے وجود پائے جاتے ہیں۔ ایک وجود ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وجود فاعلی، وجود مستقل، دینے والا ہے، وہ کہیں سے لیتا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ ذات پروردگار۔ اس کے علاوہ یہ کائنات، ہم سب کیا ہیں؟ وجود مستقل ہیں یا غیر مستقل ہیں؟ غیر مستقل۔ اس کو کہتے ہیں وجود وابستہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم ذات کبریا سے وابستہ ہیں، اپنے ہونے میں بھی اور اپنے باقی رہنے میں بھی۔ پروردگار وجود فاعلی، وجود مستقل، کائنات کا ذرہ ذرہ وجود وابستہ، ہر آن ہم اس سے وابستہ ہیں، اپنے ہونے میں بھی اور اپنی بقا میں۔ لیکن ایک وجود کیا ہے؟ وہ وجود رابط ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ فلسفے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وجود کی تین قسمیں، ایک وجود مستقل، ایک وجود رابط، ایک وجود وابستہ۔ کائنات تمام اپنے مظاہر کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ پروردگار وجود مستقل ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف قوت ہے اور ایک طرف ذات ہے۔ ایک طرف قوت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ ذات ہے۔ تو اس لیے قوت اور ذات کے درمیان ایک رابط کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھیے آج کل باتوں کو سمجھانے کے لیے بات بہت کیا ہو گئی ہے؟ آسان ہو گئی ہے۔ یہ نور آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یہ وابستہ ہے نا، وابستہ ہی تو ہے، تبھی تو نور ہے اس کے اندر۔
پاور ہاؤس سے کیا ہوا یہ وابستہ ہے. تو پاور ہاؤس میں پاور ہے, وہ دے رہا ہے. یہ سارے بلب اس سے کیا ہیں وابستہ ہیں. اب وولٹیج الگ الگ ہو سکتے ہیں, کوئی 4 وولٹیج کا ہے, کوئی 10 وولٹیج کا ہے, کوئی 20 وولٹیج کا ہے. تو وولٹیج الگ الگ ہیں. جس کا جتنا ظرف ہے, جس کا جتنا ظرف ہے, وہ اپنے ظرف کے اعتبار سے کسب فیض کر رہا ہے پاور ہاؤس سے. لیکن اگر اس بلب کو یہ شوق ہو جائے کہ ہم تو ڈائریکٹ جڑیں گے, میں توجہ کہہ رہا ہوں, اگر اس بلب کو یہ شوق ہو جائے, جیسے کہ آج بہت سے مسلمانوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ابھی ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ڈائریکٹ اللہ میاں سے ہم کیا ہو جائیں گے, جڑ جائیں گے. تو اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر نبیوں کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, پھر تو پیغمبر کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر تو پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لولاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ خلق ہی نہ کرتا. کیوں نہیں خلق کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی خلق کرتا وہ باقی ہی نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ بھائی ایک طرف قوت محض, ایک طرف ضعف. یہ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ بلب ہے بیچارہ, اگر یہ پاور ہاؤس سے شوق پیدا کر لے کہ میں ڈائریکٹ جڑوں گا, تو یہ بتائیے کہ یہ جڑے گا بعد میں بھسم پہلے ہو جائے گا. یعنی توجہ کہہ رہا ہوں. تو جب دنیا کے معمولی نور کے لیے کہا کہ بھائی ہمیں تو نور بھیجنا ہے, تو کرے کیا؟ کہا بیچ میں ایک واسطہ لاؤ, بیچ میں ایک وجود رابط لاؤ, جسے عام زبان میں آپ ٹرانسفارمر کہہ دیتے ہیں. تو یہ ٹرانسفارمر نہیں ہے, یہ وجود رابط ہے. توجہ کہہ رہا ہوں بھائی, اس کو نور چاہیے. پاور ہاؤس میں نور بھرا ہوا ہے, مگر کہا اس کو ڈائریکٹ مت جوڑیے گا, ورنہ یہ وجود نور تو دے گا نہیں اور بھسم ہو جائے گا. لہذا ضرورت پڑی کہ بیچ میں ایک واسطہ ہو, ایک وجود رابط ہو, جس کو ہم نے ٹرانسفارمر کہا. اب ٹرانسفارمر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر میں نے 2 پہلو رکھے ہیں. ایک تو وہ پہلو ہے قوت کا کہ وہ جڑتا ہے اس سے, اور ایک پہلو اس کا ممکنات سے ہے, وہ ادھر سے لیتا ہے اور ادھر دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ایک وجود مستقل, ایک وجود وابستہ, بیچ میں ایک وجود رابط کی ضرورت ہوئی. ٹرانسفارمر پاور ہاؤس سے لیتا ہے, ضرب کے مطابق بانٹتا ہے. پاور ہاؤس سے وہ لیتا ہے اور ضرب کے مطابق کیا کرتا رہتا ہے, بانٹتا رہتا ہے. اگر 4 وولٹیج کا ہے تو اسے 4 ہی دے گا, 5 وولٹیج کا ہے تو 5 ہی دے گا. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے بھی جو وجود رابط ہے نا جب بانٹا. اب اس حدیث کے معنی سمجھئے, سلمان تم 10ویں درجے پر, ابو ذر تم 9ویں درجے پر, مرداد تم 8ویں درجے پر. یہ 8ویں درجہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے, یہ وجود رابط بتا رہا ہے جیسا وولٹیج آیا ویسا ایمان. اب ایک جگہ جب اس نے کسی کو بھیجا تو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ آج میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں. ظرف کیونکہ میرا تھا, یہ میرے ہی نور کا حصہ تھا. تو جیسے کل ایمان ادھر ہے ویسے ہی کل ایمان ادھر بھی ہے. یہ جو امام نے فرمایا کہ اگر انسان بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت کو حاصل کر لے تو وہ شب قدر کو کیا کر لے گا, پا لے گا. اس لیے میں نے کہا کہ اب جب آپ شب قدر کے اعمال کریں تو اب آپ سمجھیے
کہ کیوں کہا گیا کہ قرآن کے سائے میں رہو، اور پھر اب بکا یا اللہ ہے نا، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ. توجہ چرا ہوں، شب قدر تم کو لینا ہے نا تو واسطے فیل آئیں گے تبھی ملے گا. اسی لیے ہم بے فاطمہ نہیں کہہ رہے ہیں، بے فاطمہ نہیں کہہ رہے، بیچ میں واسطے فیض کو لے کر کے آئے. اب ہمیں یقین ہے کہ محرومی نہیں ہو سکتی، اب ہمیں یقین ہے کہ محرومی نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے عزیزان گرامی جب اب کی اعمال کیجئے تو ذرا اس تصور کے ساتھ کیجئے گا، اس تصور کے ساتھ کیجئے گا کہ پروردگار دینے والا ہے، مگر ہم جو بے علی کہہ رہے ہیں، بے فاطمہ کہہ رہے ہیں، بالحسن کہہ رہے ہیں، بالحسین کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واسطے فیض ہیں. ان کا نام لیتے چلے جاؤ، حقدار بنتے چلے جاؤ. ایک صلوات دے کہ محمد بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں کیا کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، خدا کی قسم اگر بی بی کی عظمت کو ہم سمجھ جائیں، بی بی کی فضیلتوں کا ہم احساس کر لیں، شب قدر پا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم نے کہا جس شب قدر کو پروردگار کرا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ جسے پروردگار کہے کہ کیا ہے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن واہ، یہ بھی خدا کا لطف ہے، یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے وجود عطا کر دیے ہیں، ایسی شخصیتیں عطا کر دی ہیں کہ اگر ان کی معرفت اور ان کا عرفان ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم شب قدر کو کیا کر لیں گے. خدا کی قسم اگر اور بھی حدیثیں نہ ہوتی، بی بی کی شان میں فقط یہی حدیث ہوتی، اگر واقعاً کوئی اس حدیث کو اس کے تمام مفہوم کے ساتھ سمجھ جائے تو وہ عظمت فاطمہ کے سامنے ٹک سکے گا؟ نہیں ٹک سکتا. اصل اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جائے گا، اصل اس کے بدن میں کپکپی پیدا ہو جائے گا. لیکن ہم بہت سی حدیثوں کو سرسری دیکھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے توجہ کیا اس حدیث کے اوپر؟ یہ دیکھیں تمام مسلمانوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آتی تھی، جب بھی آتی تھی تو پیغمبر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، کیونکہ پیغمبر جانتا ہے نا کہ یہ وجود کون ہے. بھائی پیغمبر سمجھتا ہے نا کہ بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو واقعاً فاطمہ کی عظمتوں کو سمجھ جائے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہ ہی نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھا رہ سکتا. اسی لیے روایت میں ہوا کہ جب بھی بی بی آتی تھی پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے. اس روایت میں بہت شدت کے ساتھ عظمت فاطمہ زہرا کو بیان کیا، کیونکہ پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر وہ ہے کہ جس کے سامنے ممکنات کی دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اس کی عظمتوں کے سامنے جو بھی ممکن ہے وہ اس کے سامنے کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے احترام میں کیا ہو جائے گا؟ صحیح. اور اب اس کے سامنے اگر فاطمہ آ جائے تو وہ جناب فاطمہ کے احترام میں کیا ہو جاتا ہے؟ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. روایت میں یہ نہیں کہ صرف پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ یہ روایت میں ہے کہ انہیں اپنی جگہ بیٹھا دیتے تھے. میں نے کہا نا کہ جو انسان واقعاً عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو شب قدر کو سمجھ نہیں سکتا، میں نے کہا نا اس شب قدر کی تفسیر وجود فاطمہ کے ذریعے سے ہے. کوئی آدمی سمجھے تو واقعاً ہم نے کہا نا کہ اس کے بدن میں کیا ہو جائے گی؟ کپکپی آ جائے گی. اب ایک میں جملہ کے حوالے کر رہا ہوں،
خدا کی قسم عظمت فاطمہ انسان کو دلاتا ہے. واسطہ فیض ہے نا. میں نے کہا شب قدر میں ہم کیا کرتے ہیں بے فاطمہ. ہمیں شب قدر میں جو کچھ بھی لینا ہے اس کے لیے بے فاطمہ کہنا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ واسطہ فیض ہے. بی بی فاطمہ زہرا ہم واسطہ دیں اور محروم رہیں. خدا کی طرف خدا کی قسم ناممکن ہے. بے شک بے شک. ہمارے مرجع ایک بہت اہم قول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کسی فاطمیہ کے حوالے سے. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے فرمایا لیکن یہ صرف مرجع ہی نہیں ہے, یہ ایک لیڈر ہے نا. پوری نگاہوں میں ہے نا, جس کی نگاہوں میں پوری دنیا ہے. ان کا ایک جملہ یہاں سے اندازہ لگائیے جو میں نے کہا نا لفظ استعمال کیا کہ واسطہ فیض ہے بی بی فاطمہ زہرا. اس کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں دیکھیے کتنی پابندیاں ہوئی. خدا کی قسم 40 سال میں اتنا ایران کے اوپر پریشر ڈالا گیا, اتنی مشکلات کھڑی کی گئی. کوئی اور ملک ہوتا تو وہ 1 مہینہ نہیں ٹک سکتا. یہ کیوں ٹکا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ فاطمہ سے منسوب ہے, اس لیے ٹکا ہوا ہے. اصل اتنی پابندیاں لگا دی گئی کہ ان کو تو بھوکا مر جانا چاہیے تھا. حتیٰ جو یہ آیا تھا اس کا تو کام ہی یہی تھا, وہ خود بھی چلا گیا وہ, اور وہ اپنی جگہ پر جانتے کیا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں احساسی کوئی جذباتی جملات نہیں ہے. ہم نے کہا اتنی مشکلات کے چاروں طرف سے مشکلات کھڑی کی گئی, پریشانیاں, سب کچھ مختلف قسم کی پابندیاں. اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تمام ان مشکلات اور شدائد کے باوجود ادائے فاطمیہ کی فقط 3 مجلسوں میں بی بی کے وسیلے سے پورے ایران کے لیے سال بھر کا رزق حاصل کرتا ہوں. انسان لرز جائے اگر جملے کی حقیقت کو سمجھ آئیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کا مرجع کہہ رہا ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ہم بھوکے نہیں مر سکتے. کیوں؟ ارے میں کہتا ہوں یہ جملہ بھی تو شب قدر ہی کی تفسیر ہے کہ شب قدر میں بھی تو سال بھر کا بجٹ ہی تو ملتا ہے. عزیزو مرجع نے عملی تفسیر کی, کہا دیکھو شب قدر میں پروردگار سال بھر کا رزق عطا کرتا ہے. میں کیونکہ فاطمہ ہی تو شب قدر ہے اس لیے ادائے فاطمیہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے میں بی بی سے توسل کر کے یہ آپ کا ملک ہے, یہ آپ کی اولاد کا ملک ہے. بی بی آپ ہمارے اس ملک کو شدائد اور مشکلات سے نکالیے اور سال بھر کا رزق عطا کیجیے. سے ان کو واسطہ قرار دیتے ہیں اور سال بھر کا رزق حاصل کر لیتے ہیں. یہ جملہ ہے یقین کی منزل دیکھیے کہ سال بھر کا رزق ہم حاصل کر لیتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ جہاں بی بی واسطہ بن جائیں وہاں ایک ٹرم پاگل کیا کر لے گا؟ 1000 پاگل بھی آ جائے تو کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسی لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے. دیکھیے اس مکتب کا پروردہ, میں نے کہا نا اپنے بچوں سے کہ بی بی فاطمہ زہرا سے اگر ہم وابستہ ہوں, ان سے توسل کریں, یقین جانیے ہم محروم نہیں رہ سکتے. آج پوری دنیا قاسم سلیمانی کو یاد کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے؟ اس کی شہادت ادائے فاطمیہ کے دنوں میں ہوئی, اس کی برسی بھی ادائے فاطمیہ کے دنوں میں.
ایران میں ایک مرجع ہے، ان کا نام ہے آیت اللہ نوری ہمدانی، نام سنا ہوگا. انہوں نے ابھی اس ادائے فاطمہ میں کہا کہ قاسم سلیمانی کیا ہے؟ شہید فاطمی. لقب خدا کی قسم. مرجع نے کیا کہا؟ یہ شہید فاطمی ہے. کیوں؟ اللہ کسی کو یوں تھوڑی نواز دیتا ہے. کس کی؟ ارے کوئی مر جاتا ہے، اس کے ورثہ اس کا 40واں کر لیتے ہیں، تیجا کر لیتے ہیں، بہت زیادہ ہوا برسی کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نہیں؟ آپ سوچیے غیر معصوم، اس کا تیجا پوری دنیا میں ہوا، اس کا 40واں پوری دنیا میں، اس کی برسی ابھی پوری دنیا میں. یہ جانتے ہیں یہ فاطمہ کی عطا کا نتیجہ ہے. جناب فاطمہ کی عطا کا نتیجہ. یہ شخصیت وہ تھی جسے بہت زیادہ عقیدت تھی. کسے؟ جناب فاطمہ زہرا. میں اپنے جوانوں کو خطاب کر رہا ہوں اس وقت. ہمارے پاس کیسی دولت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. ہم نے بھی مرجع کا قول بتایا کہ اتنی شدائد میں گھرنے کے باوجود جب لوگ ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہیں، ہم سال بھر کا رزق فاطمہ کے ذریعے حاصل. میں نے خود قاسم سلیمانی کے بارے میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں، کیونکہ بدایت وقت ایسی شخصیت تھی کہ ہر پروگرام میں شریک بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن عزائے فاطمی کا پروگرام جو ان کا آبائی وطن تھا کرمان جہاں وہ دفن کیے گئے، اس میں وہ ہر سال عزائے فاطمہ میں ضرور شریک ہوتے تھے. اتنی مجبوریت، اتنے خطرے کے باوجود، کیونکہ عام طور سے ایسے لوگ ٹارگٹ پر ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دشمن نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ آدمی کہیں بھی ہوگا فاطمیہ کے دن کرمان میں. لیکن وہ بہت پہلے شہید کرنے کی پلاننگ رچی گئی. اس امام باڑے میں جس میں یہ آتے تھے عزائے فاطمیہ میں، اس کے بغل کی مکان خریدا گیا. یہ تھا کہ اب کی ہم اس کو بارود سے بھر کر کے اڑائیں گے اور یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے. وہ اور بات ہے کہ وہاں کی خفیہ ایجنسی نے اس سازش کو پکڑ لیا تھا بہت پہلے. تو میں نے کہا عزیزان گرامی، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فاطمہ سے اتنی گہری نسبت تھی کہ اگر دشمن اس کو مارنا بھی چاہے تو کس دن کا انتخاب کر رہا تھا؟ عزائے فاطمہ. خدا کی قسم نہ جانے کس خلوص سے یہ عزائے فاطمی میں شریک ہوتا تھا کہ فاطمہ نے آواز دی کہ اب تیری شہادت ہوگی تو عزائے فاطمیہ کے دنوں میں ہوگی، جب میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ذکر ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ ابھی برسی کے موقع پر مرجع نے کیا کہا؟ شہید فاطمی. معصوم کو چھوڑیے، معصوم تو سمجھتی ہی ہیں. غیر معصوم اگر بیوی کی ذات سے وابستہ ہو جائے تو اسے کیا ملتا ہے، یہ میں آج خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک غیر معصوم، ان کے بارے میں نے سنا. ایک عالم دین میں مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، تو اس میں آئے تھے وہ عالم دین 40ویں کا موقع تھا، تب آئے تھے. تو انہوں نے ان کی ایک صفت یہی بیان کی. ہم نے کہا کہ جو انسان جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو سمجھ جائے، اصلا اس کا وجود لرز ہوتا ہے. وہ کہتے کہ میں نے سنا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے. اگر اس انسان کے سامنے بی بی فاطمہ کا نام لیا جاتا تھا تو اس کے بدن میں کپکپی آ جاتی. جناب فاطمہ زہرا کا نام اگر اس آدمی کے سامنے لے لیا جاتا تھا، اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا. سوچیے، بی بی فاطمہ زہرا کسی کو محروم نہیں. یہ مکتب فاطمی کا پروردہ ہے. مکتب فاطمی کا پروردہ انسان کہاں جاتا ہے یہ آپ دیکھیں. جس کا وجود حقیقی فرزند کی طرف متوجہ کر دے، نہ اپنوں کو بلکہ غیروں کو. قاسم سلیمانی وہ ہیں. اب عراق میں جب یہ داعش نے قبضہ کیا تو ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بیجی، ہے نا. بیجی کرسچن کا شہر تھا. اس کو آزاد کرانے کون گیا؟ قاسم. جو فاطمہ کا ہے وہ سب کا ہے. اس کو ہم سمجھیں، جو فاطمہ کا ہے
وہ سب کا ہے. اسی لیے انہوں نے داعش کے چنگل سے اہل سنت کے شہروں کو آزاد کرایا, داعش کے چنگل سے ایس ڈیوں کے شہر کو آزاد کرایا, داعش کے چنگل سے عیسائیوں کے شہر کو آزاد کرایا. اب توجہ کرام دیکھیں, جو مکتب فاطمی سے وابستہ ہو جائے وہ کیسا ہوتا ہے. اتنی گہری عقیدت. جب یہ شہر بیجی کو انہوں نے فتح کیا اور اس کے اندر داخل ہوئے, ایک چرچ تھا, اس کے بغل میں ایک گھر تھا, اس کی دیوار پر ایک کرسچن عورت نے یہ لکھا تھا کہ اے مریم مقدس چین سے سو. وہ اپنے عقیدے کے بات سے گفتگو کر رہی ہے. اے مریم مقدس آج سکون سے سوئیے, اب کوئی مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں جا سکتا. دلیل کا اس لیے کہ فرزندان زہرا حفاظت کے لیے آ گئے. یہ خدا کرم اس کو سمجھیے, مکتب فاطمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے. کہا کہ مریم مقدس آپ چین سے سوئیے, کوئی مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں جا سکتا. کیوں نہیں چڑھایا جا سکتا ہے؟ کہا فرزند زہرا حفاظت کے لیے آ گئے. عزیزان گرامی, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ تو غیر نے لکھا نا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب مکتب فاطمی میں پروان چڑھتا ہے اور خصائص فاطمی کو اپناتا ہے تو اب اپنے نہیں بلکہ غیر اس کو فرزندان زہرا کہتے ہیں. اور عزیزو, کیا کہنا تیرا کہ تو اس مکتب سے وابستہ ہو کر کے تو نے بتایا کہ فرزند زہرا ایسے ہوتے ہیں. ارے قاسم سلیمانی, آپ نے یہ بتایا کہ جب میں اس مکتب سے وابستہ ہو کر کے فرزند زہرا مجازی طور پر کہلاتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے, تو جو حقیقی فرزند ہے وہ کیسا ہوگا؟ یہی فرزند ہوگا, اس کی طرف دنیا کو کیا کیا؟ متوجہ کیا. دیکھیے میرے جوانوں, میں نے کہا کہ نا کہ بیوی کی اگر ہمیں معرفت حاصل ہو جائے, ان کی اگر ہم عظمت کو سمجھ جائیں, یہ واسطے کیا ہے؟ فیض ہے. اسی لیے توسل کرنا چاہیے ہمیں ان سے. توسل بے شک. بس چند باتیں, آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے. توسل کا مطلب کیا ہے؟ ہم مجلس میں آتے ہیں, یہ بھی توسل ہے, لیکن یہ توسل کا درجہ ہے. بہت سے مدارج ہیں توسل کے. ہم جو دعائے توسل پڑھتے ہیں تو اس میں آپ سمجھیے کہ دعائے توسل کیا ہے. کاش عزائے فاطمی میں ہم ایک مرتبہ یوں بھی بیٹھے اور بیٹھ کر, عربی نہیں آتی آپ کو, اردو میں خطاب ہے, مگر خود ڈائریکٹ بیوی کو خطاب کیجیے. یہ ہے توسل. ڈائریکٹ ہم ان سے جڑے. دعائے توسل میں یہ تو کہا جاتا نا, یا فاطمہ الزہرا, یا بنت محمد, یا قرۃ عین الرسول, یا سیدتنا و مولاتنا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. سمجھیے یہ واسطہ فیض ہے نا. میں نے جو بات آپ کی خدمت میں کی نا, یہ وجود رابط ہے نا. دعائے توسل وجود رابط کو بیان کر رہا ہے. دعائے توسل نہیں ہے, یہ وجود رابط کو بیان کر رہا ہے. ہم لینے والے پروردگار سے لینا ہے, بیچ میں کس کو؟ وسیلہ محمد اور آل محمد کو. توجہ کرا ہوں, اگر دعائے توسل ہم سمجھ جائیں, عربی نہیں آتی تب بھی آپ, بھئی آپ کو بیوی کا نام یاد ہے؟ اے بی بی, اے پیغمبر کی بیٹی, اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک. خدا کی قسم کیا لطف ہے جملے میں. رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک کس کا نام ہے؟ جناب فاطمہ زہرا. سوچئے, جو رسول کے لیے ٹھنڈک بن جائے. پھر ہم کہتے ہیں یا سیدتنا, اے میری سردار, یا مولاتنا, اے میری سرپرست.
دنیا کی یہ معمولی سرپرست جو بچوں کے گارجین کہلاتے ہیں، ہے نا، باپ گارجین ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پوری ہستی اپنے بچوں پہ قربان کر دیتا ہے. سوچو جب یہ مجازی ایسے ہیں تو جسے اللہ نے سرپرست بنایا ہو وہ محروم کر دیں گے. میرے بچوں کبھی محروم نہیں کریں گے، میرے بھائیوں کبھی محروم نہیں کریں گے. عزائے فاطمہ میں خدائی قسم ہم ایک مرتبہ خود بیٹھے، کبھی تنہائی میں بیٹھے اور بیوی سے خطاب کریں، ڈائریکٹ خطاب کریں. کس طریقے سے؟ بیوی اے رسول کی آنکھ کی ٹھنڈک. اس کے بعد ان جملوں کو سمجھیں. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا، میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہے، میں نے آپ کی طرف رخ کیا ہے. کوئی فاطمہ کی طرف رخ کرے اور محروم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. انا توجہنا واستشفعنا، ہم نے آپ کو شفیع قرار دیا ہے. وتوسلنا، اور میں نے آپ کو وسیلہ قرار دیا. کس کی طرف وسیلہ قرار دیا ہے؟ آپ کے ذریعے وسیلہ قرار دیا ہے آپ کو الی اللہ. کس کی طرف؟ خدا کی طرف. عزیزو ہم تو ایسی آبرو نہیں رکھتے کہ خدا کی طرف رخ بھی کر سکیں، مگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا کہ ہم فاطمہ کی طرف رخ کر سکتے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ کہا جاتا نا یہ وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ وجہ اللہ ہے نا، یعنی ان کی طرف رخ کرو گے تو یہ رخ تمہیں محروم نہیں کرے گا، بلکہ یہ تمہیں خدا کے رخ کی طرف بھیج دے گا. بیوی ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہمارا رخ خدا کی طرف ہو سکے، لیکن کیونکہ آپ کو تو اللہ نے بنایا ہی ہے شفیع، آپ کو بنایا ہی ہے وسیلہ، ہم آپ کی طرف رخ کرتے ہیں اور آپ کا یہ رخ ہمیں کدھر بھیجتا ہے؟ خدا کی طرف بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یا وجیہتن عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک آبرو رکھنے والی. یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، ہماری سفارش کیجئے اللہ کی بارگاہ. یعنی بی بی فاطمہ زہرا سفارش ہے کس کے یہاں؟ خدا کے یہاں. خدا کی قسم کبھی ہم تنہائی میں بیٹھے ایک مرتبہ بیوی سے خطاب کریں، پھر دیکھیں کہ ہم محروم رہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں محروم رہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ توسل نہیں آتا ہے. وہ توسل نہیں آتا ہے. صرف توسل کے بارے میں تھوڑی دیر گفتگو اور آپ کی زحمت اب کیا ہو گئی؟ تمام. توسل کیجیے، خود ان کو ڈائریکٹ خطاب کیجیے اور پروردگار کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیجیے، ان سے جڑیے. آیت اللہ مرشی نجفی وہاں موجود ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی بہت بڑی شخصیت گزری ہے، مرجع وقت ہے. خدا کی قسم ان کے والد بھی عالم دین تھے، بڑے مقدس آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں جب نجف میں تھا، پہلے لوگ ایران میں نہیں تھے، پہلے نجف میں تھے. نجف میں جب تھے تو ان کے والد نے حرم امیر المومنین میں 40 دن توسل کیا. کہے کا توسل کیا؟ تاکہ انہیں بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پتہ چل جائے. سید تھے. اب دیکھیے خدا کی قسم یہ ہوتی ہے معرفت، یہ ہوتی ہے توسل. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد بڑے پریشان رہتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ دنیا کے تمام بچوں کو اپنی ماں کی قبر پتہ ہوتی ہے اور مجھے اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر معلوم نہیں. اللہ خدا کی قسم انسان کتنا بامعرفت ہو جائے کہ اس کے اندر یہ طرف پیدا ہو جائے، یہ بصیرت پیدا ہو جائے، یہ توسل کی کیفیت پیدا ہو جائے. ہم نے تو کبھی اس کو سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے کہ وہ برابر تڑپا کرتے تھے کہ میں کیسا بیٹا ہوں. پوری دنیا کے بچوں کو ان کی ماں کی قبر پتہ ہوتی ہے کہاں ہے. میں سید ہوں، میں فاطمہ کی اولاد ہوں، مگر مجھے اپنی ماں کی قبر پتہ نہیں. اللہ دیکھیں یہ توسل ہے اور یہی سے مسائل بھی انشاءاللہ. اور آپ کی رحمت کیا ہو رہی ہے تمام نہیں، انشاءاللہ ہم کچھ لے کے اٹھے اس مجلس سے، کچھ لے کر کے اٹھے. خدا کی قسم یہ ایک قیامت کا دن ہے ہمارے لیے. بار بار اس کو سمجھیے آپ. میں نے کہا نا کہ جس کو دیکھ کر کے پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جائے
سینہ توڑ دیا. اس کو جس کے وسیلے سے ہم اور آپ کیا ہے, جس کے وسیلے سے ائمہ نے دعا کی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت سمجھیے, ہمارے ائمہ نے بی بی فاطمہ زہرا کو وسیلہ قرار دیا. کہتے ہیں میں برابر میرے والد میں توقع کرتے تھے, تو یہ مطلب انہوں نے 40 دن کا عمل کیا, توسل کیا حرم امیر المومنین میں جا کر کے, اور یہی کہ مجھے ماں کی قبر معلوم ہے, ایک مطلب میں جاؤں اور اپنے ماں کی قبر کی زیارت کروں. اللہ کہتے ہیں کہ 40ویں دن توسل کے بعد جب سوئے تو امام باقر اور امام صادق کو امام باقر اور امام صادق کو, خدا کے قسم یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک رمز تھا ان کو. امام باقر آپ جانتے ہیں کہ حوضے کی بنیاد امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہے نا. ایک حوضے میں منتقل کرنا تھا, حوضے قم کو جلا بخشنی تھی. امام باقر امام صادق آتے کہتے تم نے توسل کیا ہے, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تمہیں زہرائے مرضیہ کی قبر تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن تم محروم نہیں رہ سکتے. اللہ اکبر, میں یہ میرا قصہ ہے, محروم نہیں رہ سکتے. نے کہا کہ جو بھی توسل کرے گا وہ محروم نہیں ہو سکتا ہے. کہا کہ وہ قبر تو نہیں بتائی جائے گی, مگر اگر تمہیں ماں فاطمہ زہرا کی قبر ہی دیکھنا ہے تو جاؤ قم اور فاطمہ معصومہ کے قم کی زیارت کرو. جو قم جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں نا, امام رضا کی بہن کا روضہ ہے, ان کا بھی نام فاطمہ معصومہ ہے. کہ وہ قبر اللہ کتنی عظمت ہوگی بی بی فاطمہ معصومہ کی بھی, کہ ان کو جناب زہرا سے تشبیہ دی گئی. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب یہ خواب دیکھا, آنکھ کھلی, دوسرے دن پورے بچوں کو لیا اور قم آ گئے. مرشی نجفی اس وقت مر جانی, مگر باپ اس خدا کی قسم بعض لوگ کہیں سے کہیں منتقل بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی توسل کا نتیجہ. کیا ہوا جب وہ یہاں آئے تو اب یہ مرشی نجفی بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں آیت اللہ حائری کا زمانہ تھا جنہوں نے قم کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی. جب یہ اپنے بچوں کے ساتھ منتقل ہوئے تو مرشی نجفی نے اپنے بارے میں بتایا کہ مؤسس حوضہ نے مجھے روک لیا. میرے بابا نے تو زیارت کی, فیملی ساتھ میں نجف کیا ہو گئے واپس ہوئے, لیکن مجھے مؤسس حوضہ نے روک لیا. یہ امام باقر کی بشارت, امام جعفر کی بشارت, توجہ چلا ہوں, کیونکہ حوضے کا معاملہ تھا, حوضے کو آگے بڑھنا تھا. یہ دیکھیں یہ ہے توسل کا نتیجہ. نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ کہتے ہیں یہ جناب مرشی نجفی ان کا گھر بہت قریبی تھا, اب تو حرم کی توسیع کر دی گئی ہے, ورنہ ان کا امام بڑا تھا, بالکل حرم سے ملا ہوا تھا. انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے باپ کے اس توسل کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں قم میں روکا گیا اور میں نے 7 سال صبح سب سے پہلے حرم کا دروازہ جب کھلتا تھا تو میں بیوی کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا تھا. یہ ہے توسل. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا کی تیسری سب سے بڑی لائبریری جو قم میں ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ آیت اللہ مرشی, کبھی جائیے گا اس کو دیکھیے گا. دنیا کی تیسری بڑی لائبریری معمولی بات نہیں ہے. کس نے بنایا؟ مرشی نجفی نے بنایا. خدا کی قسم یہ توسل کا نتیجہ ہے. ہم یہ مطلب توسل تو کریں, یہ طلب تو ہمارے دل میں پیدا ہو. کیسے؟ مرشی نجفی کے والد کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی. میں کہتا ہوں کتنے خوش نصیب تھے کہ کم سے کم فاطمہ معصومہ کی مزار کے ذریعے سے فاطمہ کی قبر کی زیارت کی تمنا تو پوری ہو گئی. اجب اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ بنائے. بس یہ دن ہمارے لیے جو ہے یہ عاشور سے کم نہیں. اگر اس کا ہم احساس کر لیں, یہ ہمارے لیے عاشور سے کم, اس لیے کہ عاشور کی بنیاد بھی اسی دن سے وابستہ ہے, اسی دن سے وابستہ. ڈپٹی نذیر احمد نے, علماء اہل سنت سے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی رویائے صادقہ. کیا لکھا تھا؟ رویائے صادقہ. انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا تھا کہ اگر
مدینے میں فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع نہ کی جاتی تو کربلا میں حسین کے خیمے جلائے نہ جاتے. یعنی ڈپٹی نذیر احمد کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ کربلا میں جو خیمے سے آگ بلند ہو رہی ہے، آگ کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی مدینے والی آگ ہے جو در سیدہ میں لگائی گئی تھی. علیکم اللہ. خدا آپ کو کسی کم میں نہ بلائے. بس ہم نے کہا کہ یہ آج کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان واقعاً احساس کر لے، انسان احساس کر لے آج کے دن، آج کا دن کون سا دن ہے؟ سوچئے جس کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں، اسی کی وفات کے بعد اس کے دروازے پہ لکڑیاں جمع ہو جاتی، اور بیوی آ کے یہ کہے پس پردہ دروازے کے پیچھے سے کہ کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے کہ جو پیغمبر کی بیٹی کا گھر ہے؟ علیکم اللہ. خدا آپ کو کسی پر، یعنی فاطمہ کو کتنا ناز ہے اپنی اس نسبت پر کہ میں بنت رسول ہوں، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. اپنی فاطمہ تصور نہیں کر رہی ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر میں آگ لگا دیں. کہاں گھر کو آگ لگا دیں؟ پھر جانتے ہیں دوسری نسبت جو فاطمہ کو بڑا اعتبار تھا، وہ تھا امام حسن امام حسین کے فرزند رسول ہونے پر، اولاد رسول ہونے پر. تو دوسرا جملہ آپ جانتے کیا فرمائے؟ کہا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جہاں رسول کے بیٹے حسن حسین رہتے ہیں؟ علیکم اللہ. خدا آپ کو ذرا احساس. آج جناب زہرا کے گھر میں کیا بحران ہوگا، آج حسین کی کیفیت کیا ہوگی، آج امام حسن کی کیفیت کیا ہوگی، آج بی بی زینب کی کیفیت کیا ہوگی، آج مولا کائنات کی حالت کیا ہوگی. کبھی آپ نے اس کو تصور کیا؟ اس چیز کو آپ محسوس کیجئے. بی بی فاطمہ زہرا کی اس مصیبت کو محسوس کیجئے کہ جب بچے مسجد النبی میں دوڑ کر کے گئے، مولا کیا کہ مسجد النبی میں دعا کرے تھے، کہا بابا اٹھیے اور ماں کی خبر لیجیے. مولا مشکل کشا، باب خیبر کا اکھاڑنے والا. روایت کے جملے کیا کہتے ہیں؟ روایت کے جملے یہ کہتے ہیں کہ مولا اٹھے، ایک دو قدم آگے بڑھے، غش کھا کے گر گئے. ابھی مولا نے شہادت دیکھی نہیں ہے. ہم اور آپ کیا مولا علی جیسی عظیم شخصیت، صرف بچوں نے اتنا کہا بابا ماں کی خبر لیجیے. علی جیسا مشکل کشا دو انگلیوں سے باب خیبر کو اگاڑ دینے والا، دو قدم آگے بڑھے، غش کھا کر کے گر گئے. اب آپ سوچیے جب علی غش کھا کے گر گئے ہوں تو زینب کی حالت کیا ہوئی ہوگی، کی حالت کیا ہوئی ہوگی. علیکم اللہ. خود آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. واقعاً کس قدر ادادار نہیں ہوگی یہ مومنہ کہ جس کے سارے ثواب کی مجلس فاطمہ کے روز شہادت منعقد ہوئی. مجھے یقین ہے کہ مرحومہ بہت زیادہ عقیدت رکھی نہیں ہوگی شہزادی کونین. یہ ایک سعادت ہے کہ اس کا 40واں بی بی فاطمہ زہرا کے روز شہادت کا تذکرہ ہوا تو بیوی کا، مصائب بھی ہو رہے ہیں تو بیوی کے. علیکم اللہ. خدا آپ کو کسی کم نہ لائے. آپ نے دیکھا ہوگا ان مرحومہ کے بچوں کی کیفیت کو کہ جب جنازہ اٹھا ہوگا تو کیا کیفیت رہی ہوگی، بچوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، رشتہ داروں کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. ارے جب معمولی احساس رکھنے والے غم کو برداشت نہیں کر سکتے، میں کہوں گا آج بھی ماں کتنی باعظمت ہو مگر فاطمہ جیسی تو نہیں رہی ہوگی. یہ وجہ ہے کہ جب غسل و کفن دیا مولا نے، غسل و کفن دیا، بس جلدی جلدی مسائل کی منزلیں، اور مولا نے وصیت کے مطابق بیوی کو خود غسل دیا، خود کفن پہنا. اب ہم اور آپ تو وہ احساس نہیں کر سکتے نا جو مولا نے کیا. سوچے کہ جو علی صرف خبر، بچوں نے کہا تھا نا کہ بابا ماں کی خبر لیجئے، تو غش کھا کے گر گئے. کبھی آپ نے سوچا کہ جو صرف سن کر کے غش کھا کے گر گیا ہو، جب اس کا ہاتھ بیوی کی ٹوٹی ہوئی مصلیوں پہ پڑا ہوگا
تو اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ یہی وجہ ہے اب سمجھ میں آ گیا کہ مولا یوں چیخ مار کر کے روئے، یوں چیخ مار کر کے روئے کہ باہر سلمان تھے، باہر ادھر تھے، ارے تڑک گئے جب مولا گھر سے باہر آئے تو ایک جملہ کہا کہ آقا کبھی بے قراری سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر یہ سبب کیا تھا؟ کہا جو میں نے دیکھا وہ بھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی مگر اس صابرہ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ سبحان اللہ، خدا آپ کے تفصیلات میں نرائبہ سے چند جملے آج کی زحمت تمام ہو رہی ہیں، احساس کیجئے یا امام زمانہ آپ صاحب ادا ہیں۔ عزیزو ابھی آپ مجلس میں شریک ہوئے، فاتحے میں شریک ہوتے ہیں، پھر فاتحے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کے بچوں کو پرسا دیتے ہیں۔ فاطمہ کا بیٹا بھی زندہ ہے، ہمیں اس کو پرسا دینا، وہ صاحب ادا ہے۔ امام زمانہ فرزند زہرا ہے، یہی تو رسم ہے نازی تو جب مرحوم یا مرحومہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو بچوں کو پرسا دیا جاتا ہے۔ ابھی جائیں گے آپ گھر پہ فاتحہ دیں گے، بچوں کو پرسا دیں گے، ارے بی بی فاطمہ کا بھی تو بیٹا زندہ ہے، ہمیں بھی بی بی فاطمہ کا پرسا دینا ہے، اور کیوں نہ دے اس لیے کہ جب جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرایا گیا تو آپ جانتے ہیں بی بی نے کس کو یاد کیا تھا؟ بی بی نے امام زمانہ کو یاد کیا تھا، قَدَائِنَا وُلِّ مہدی، اے میرے لال مہدی تم کہاں ہو؟ اللہ خدا حق کسی وقت میرے لال مہدی تم کہاں ہو؟ یہ بی بی فاطمہ زہرا نے یاد کیا، تب آپ سوچئے کہ کیسی مصیبت فاطمہ کو گزری ہے، کیسی مصیبت جناب فاطمہ زہرا کی گزری ہے۔ آج فخر امام کو ہمیں پرسا دینا پسندیدہ گرامی، جلد جلدی منزلیں آپ کی آسان ہو رہی ہیں۔ ہم نے کہا یہ آج غم کی تاریخ ہے، آج مصیبت کی تاریخ ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو علی کو ضربت نہ لگتی، اگر آج فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ نہ گرایا جاتا تو حسن کے جنازے پہ تیروں کی بوچھار نہیں ہوتی، اگر بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر دروازہ نہ گرایا جاتا تو کربلا میں کوئی امام حسین کے جنازے پہ گھوڑے نہیں دوڑا سکتا تھا، کوئی مولا کے خیموں میں آگ نہیں لگا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے گرامی، آج ساری مصیبتوں کی بنیاد آج ہی کی تاریخ ہے، آج ہی کی تاریخ ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں پرسا بھی دینا ہے، حسین کا پرسا بھی دینا ہے تو آج ہی دینا ہے، حسن کا پرسا دینا ہے تو آج ہی دینا ہے، مولا علی کا پرسا دینا ہے تو آج ہی دینا ہے۔ خدا آپ کو کسی کم میں نہ اڑائے۔ جنازہ تیار ہوا، بچوں سے کہا گیا آؤ اور رخصت ہو لو، رخصت ہو لو۔ اللہ اکبر، عجیب کیفیت ہے بچوں کی۔ کوئی بچے دنیا میں کہتے ہیں، کہا کہ بابا ہم تو تب آتے تھے جب ماں آغوش کو کھول کے بلاتے۔ میں مرحومہ کے بچوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی ماں اور بچوں کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، ماں اور بچوں کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہی بتایا ہے۔ کہا بابا ہم تو تب ملتے تھے جب ماں آغوش کھول کے بلاتی۔ اللہ اکبر، بندے کفن کیسے، ماں کے ہاتھ بلند ہو گئے، بچے دوڑ کر کے ماں سے لپٹ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھو کہ ماں اس طاقت کا نام ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو اپنی آغوش میں لے سکتی ہے۔ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزان گرامی، بچے لپٹ تو گئے، مجبور سے دیکھا نہیں گیا، ان کو جدا کرو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ جی چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ کیا کوئی تماچے مار رہا ہے؟ کیا کوئی ٹانگیں نہیں لگا رہا؟ اللہ رات کے سناٹے میں مولا نے جنازہ اٹھایا۔ عزیزو، علی کی کیفیت کیا ہے یہ دیکھیے، علی تنہا محسوس کر رہا ہے۔ جناب زہرا ڈھارس کی مولا علی کا، مولا علی نے اپنے کو تنہا محسوس کیا۔ جناب زہرا کے بعد یہ وجہ ہے کہ جب قبر پر پہنچے ہیں اور اب جنازہ دینا چاہا ہے
تو عزیزان گرامی یہاں سے آپ مولا کی اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, مشکل کشا ہے مگر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, دو ہاتھ بلند ہوئے, مولا نے حوالے تو کر دیا, دل تڑپ کر کے کہا اے آقا یہ بیٹی آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہے, اب اس سے خود پوچھ لیجیے گا آپ کے بعد آپ کی امت سے ہمیں کیا دن دیکھنے کو ملے, ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. وہ ایک جملہ کرتے کہا اے رسول جب آپ نے یہ امانت دی تھی صحیح اور سالم, مگر جب آج یہ امانت آپ کے حوالے کی جا رہی ہے, وقت لیا